حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، لوگوں نے ریڈیو کی آواز کم کر دی، موبائل کا ملوپی کان سے نکال دی۔ میرے عزیزوں کسی نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، گاہکوں کا شور نہ پا۔ اور میرے عزیزوں کلو بیچنے والا خاموش ہو گیا، آلو مٹر کی آواز لگانے والا خاموش ہو گیا، پتہ نہیں کس کا اعلان ہے، پتہ نہیں کون سا اعلان ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا لوگوں سردی کے موسم میں جب مری جانا آسان ہو جائے، مسجد جانا مشکل ہو جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ برف کے گولے ہاتھوں میں لے کے کھیلنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرنا مشکل، تو سمجھ لو کسی وقت قیامت آنے والی ہے۔ کیا کیا ہم نے کسر نہیں چھوڑی میرے عزیزو، ہم نے کیا نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنے گرے بال میں جا کر دیکھے، اور پھر بھی کہے سرکار قبر جاون گے، انہوں آکے آکھن گے چھڑ دیو میرے، اچھا تیری قبر میں بلال کی سرکار آ گئے تو بلال کا کیا بنے گا، سمیہ کا کیا بنے گا، رقیہ کا کیا بنے گا، زینب کا کیا بنے گا، ام کلثوم کا کیا بنے گا۔ اور بدر کے قیدی آزاد ہوئے، امام الانبیاء بدر کے قیدی گرفتار ہو کے آئے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر باندھ دیے، حضور نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا یارو میں محمد کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ کوئی تایا چاچا نہیں تھا، کوئی سسرال والا نہیں تھا، کوئی میکے والا نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر برسائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے القاب کے اندر تخلط کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام کی بے حرمتی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کو تماچا مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے منہ پہ تھپڑ مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے جسد پر آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی۔ واہ محمدہ، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، ایک مہمان بچا ہے، غریب سا صحابی بچا، آپ نے فرمایا سے کون لے کے جائے گا؟ وہ غریب صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا۔ حضور مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ پتہ لگ گیا کہ گھر کے اندر ہے کوئی نہیں، اس کے چہرے کی معصومانہ مسکراہٹ بتا رہی ہے میں تو خود کئی دل کا بھوکا اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے بھیج دیا، ساتھ لے گئے، باتوں میں کہہ رہے ہیں آپ تو بڑا اچھا کھانا کھاتے ہوگے، اللہ ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، مکے سے لٹ پٹ کے آئے ہیں، ابھی ہمارے مکان نہیں بنے، ابھی ہمارا کاروبار نہیں جمع، جیسی کیسی ہو قبول کر لینا۔ وہ بدر کا قیدی کہتا ہے میں جا کے بیٹھا، اللہ اکبر، وہ چگیر میں روٹی لے کے آ گئے، عرب کا دستور تھا مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، وہ اللہ اکبر، ابھی کلمہ نہیں پڑا، کہنے لگے تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ اکبر، جب سے مکے سے آئے وہاں بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی اور مدینے میں آ کر ہمیں روٹی کھانے کی عادت نہیں، ہمیں پتے چبانے کی عادت ہے۔ اللہ اکبر، ادھر مہمان کو روٹی کھلا رہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، خود کھجور کے تنے کو جھاڑا، 3-4 پتے گرے اور ان کو چبانے لگے، کہنے لگے بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، بڑا سواد آ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قابل تو اس چیز کے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تیرا بڑا شکر ادا ہے۔ اب وہ کافر جو بدر کے اندر میدان کے اندر لڑائی کرنے آیا تھا، ساری رات اس صحابی کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ مجھے روٹی کھا کے سکون نہیں، وہ پتے کھا کے کیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگلا دن آیا، حضور نے فرمایا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ سب کو سب لے گئے، مقدر اسی کے وہی بچا، یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ کشر پھسر کرنے لگا کہ کل پتے جمائے تھے، آج کیا کرے گا؟ کہ فکر نہ کر، ہماری فکر چھوڑ، تیرے لیے روٹی کا انتظام ہے۔ گھر گیا، روٹی لا کے رکھ دی۔ تیسرا دن ہوا، اللہ اکبر، پھر پتے سامنے لا کے رکھ دیے، خود پتوں کو منہ میں لے کے چبا رہا ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے روٹی کا چگیر پرے کیا، پتے لگا چبانے والے
کو سینے سے لگایا. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر تیل دل سے میں روٹی نہیں کھا رہا تھا. جب تیرے پتے دانتوں کے نیچے آ کے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے میرے دل سے کفر دھل رہا تھا. روٹی تیرے گھر کی بعد میں کھاؤں گا, پہلے تیرے قبلی والے کا تجھے کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. او لوگوں پہلے بات سے مسلمان نہیں بنا کرتے تھے, مسلمانوں کے کردار سے مسلمان بنا کرتے تھے. کہتے نجران کا شہزادہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان مل کے آیا. وقت کے سلطان نے اللہ اکبر اس کی مہمان نوازی کے لیے علیحدہ خیمہ لگایا اور اپنا خیمہ اس کے ساتھ لگا لیا. اور خیمہ لگانے کے بعد اس نیت سے کہ مہمان کو رات کو کوئی ضرورت پڑے وقت کا سلطان اس کی مہمان نوازی کرے گا. اللہ اکبر جتنا سارا دن او بھگت کی کھانا کھلایا پانی پلایا. اللہ اکبر وہ عیسائی سارا منظر دیکھ رہا تھا. رات کو تکیے پہ سر رکھ کر اپنے خیمے کا پردہ ہٹوا کر سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہے, کبھی قیام کبھی رکوع کبھی سجدہ کبھی رونا کبھی دھونا. اچانک آپ نے اندر سے آواز دی حسن. حسن اٹھا جلدی سے میرے عزیزو ایک پانی کا لوٹا ایک برتن لیا اندر جلدی سے دوڑا واپس آیا. وہ عیسائی کہنے لگا ادھر آ جا. اس نے حسن کا تو پانی کا برتن لے کے چلا گیا. کہنے لگا تو میرے سلطان کو ایسا نہ سمجھ, میرا نام محمد حسن ہے. جب وہ نام میرا حسن لیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میرے سلطان کا وضو برقرار نہ رہا, میں جا کے وضو کراتا ہوں. کہ اس کا کیا مطلب؟ رب کعبہ کی قسم تم نے عاشق تو بڑے دیکھے ہوں گے, میرے سلطان جیسا عاشق نہیں دیکھا. جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میں گارنٹی دیتا ہوں اس نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. وہ خادم کہتا اسی وقت اٹھا سلطان محمود غزنوی کے خیمے میں جا کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا. جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا کتنا اعلیٰ ہوگا. مجھے بتاؤ, چلو بصیر پور والو آپ بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ کہ اللہ نے تمہیں مجھے وہ اولاد غیرت والی دے دی جس کی ماں کے ابا آ گیا وہ روٹی چھوڑ کے جلدی سے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے. کیا تیرے میرے گھر میں ہے؟ میں کس چیز پہ مسکرا ہوں؟ ڈرامے کا سین آیا, بیٹی باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی. بابا دیکھو کیا آپ کو سین دکھاؤں. بابا آپ کو اچھا لگا, باپ سر ہلائے. اس باپ سے کہہ دو کیا تُو نے ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جانا؟ یہ موٹر سائیکل کے پیچھے گو کا ٹوکرا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا حلال کمائی کی کمیٹی ڈالی تھی, کمیٹی نکلی. میں نے کہا چلو بچے باہر پھرنے سے بچ جائیں گے, اس لیے میں نے بچوں کے لیے گھر کے اندر یہ گو کا ٹوکرا لا کے رکھ دیا تاکہ گو اس کا ٹوکرا اس کی ٹوکرے سے گو منتقل ہو کر گد منتقل ہو کر میرے بچوں کے سینے میں چلا جائے. اور جن کو رات کو 2 بجے تک تو نے کیبل کا عادی بنا دیا وہ موت کے وقت تیرے کمرے میں آ کے تجھے کلمہ کیسے سنائیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہاں گئی محبوب کی زندگی؟ اور لوگوں میں تمہارے آگے پوری دنیا تک آواز آ رہی ہے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں صبح محبوب کی زندگی کا مذاق نہ اڑانا. اور لوگوں خدا کے واسطے اللہ اکبر اور کپڑا پہنا ہوا 8 دن بعد اتار دو, محبت کی سنت کو روزانہ نہیں اتار دیتے ہو. جاؤ مولا پیر ناصر الدین خاکوانی دامت و بیوزم سے جا کے پوچھو حضرت آپ کے پاس ایک آدمی روتا ہوا کیوں آیا اور اس نے آ کے خواب کیا بیان کیا. فرمانے لگے ایک آدمی آیا کہنے لگے توبہ توبہ آج کے بعد میں داڑھی کا انکار نہیں کروں گا, داڑھی نہیں کٹواؤں گا. میں نے رات اپنے آپ کو دیکھا میں مردہ حالت میں ہوں, مجھے لوگ نے لا کے کفنا کر میرا جنازہ اٹھا کے جنازہ پڑھ کے قبرستان لے گئے. اللہ اکبر. کسی نے سرانے کھڑے ہو کر کسی نے بیتیوں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول آخر کا رکوع پڑھ دیا. میرا بچہ قل اللہ پڑھ رہا تھا, مسجد کا مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ رہا تھا, ادھر سے کوئی آدمی اذان دے رہا تھا, ادھر کوئی 40ویں کا اعلان کر رہا تھا, ادھر کوئی 40 قدم پہ دعا کا اعلان کر رہا تھا. رب کعبہ کی قسم سے قبر میں کوئی چیز کام نہیں. جب قبر میں مجھے اتارا فرشتے قبر میں اترے, ایک فرشتے نے میرے کفن کو پھاڑا, دوسرا آگے بڑھا, اس نے میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا. کہا
بربت کی سنت کا چھوڑ کے آیا ہے۔ او لوگو اس قوم کا کیا کہنا جنہوں نے گلیوں پہ کھمبوں پہ بوت لگوا رکھے اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر پاکیزہ اور آنکھ یہاں ڈال دو۔ او لوگو قرآن کے ورقے ڈبے میں ڈال دیے اور صاحب قرآن کو تم نے نالیوں میں رلا دیا۔ 20 روپے کے اخبار کو پڑھتے پڑھتے یوں کر کے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، چھیل کے رکھتا ہے۔ کس بات پہ ہنسو؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں ایک جگہ حاصل پل کے اندر تقریر کرنے گیا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ایک نوجوان اسٹیج پہ چڑھا، اس نے یوں کر کے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ کو چوما۔ میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولانا استقامت کی دعا کر دینا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولوی صاحب جب سے نائی کا کام شروع کیا وعدہ کیا تھا یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، اسے محمد کی سنت نہیں کاٹوں گا، مولا میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا اپنے ہاتھ یہاں لا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جو کام میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کر سکا تو اس طرح لے کے کر رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب عرش کے صاحب حوض کوثر پینے کے لیے کھڑا ہوگا تو مجھے دیکھ کے مجھے بھی بلا لینا، تیرا اشارہ ہو جائے گا، تیرے صدقے سے گھونٹ مجھے بھی مل جائے گا۔ کس چیز پر میں ہنسوں؟ جاؤ صبح بازار کے اندر جا کے دیکھنا، کندھا مار کے کہے گی بھائی انڈا ہو گیا ہے۔ اس بیٹی کو جا کے کہہ دو یہ کندھا تجھے کیا پتا کتنے سال تک اگر توبہ نہ کی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے یارو بتاؤ خیر النساء سب سے بہترین عورت کون سی؟ سب کے سر جھک گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی آرائیں دی۔ کسی نے کہہ دیا جو نمازی ہو، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں، بتاؤ خیر النساء کون سی؟ کسی نے کہہ دیا جو حاجل ہو، کسی نے کہہ دیا جو متقی ہو، کسی نے کہہ دیا جو دیندار ہو۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے بھی کچھ کہہ دیا لیکن حضور نے نام سر ہلا دیا کہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کے میں سیدھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا۔ میں نے کہا فاطمہ آج تیرے ابے کی مجلس لگی ہوئی ہے، علم کا دروازہ آج اس سے بھی جواب نہ آیا جو تیرے باپ نے سوال پوچھا۔ ابو بکر بھی خاموش ہے، عمر عثمان بھی خاموش ہے، کاتب بہی امیر معاویہ بھی خاموش ہے، آج کسی کو جواب نہ آیا۔ تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے بہترین عورت کون سی ہے؟ سیدہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، علی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، جا میں تجھے بتاتی ہوں جا کے بتا دینا۔ میرا ابا کا سر ہاں میں ہل جائے گا، کہہ دے کائنات کے اندر بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا نہ غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے صفوں کو چیرتے ہوئے یا رسول اللہ کیا پوچھتے؟ آپ نے فرمایا بہترین خیر النساء کون ہے؟ کہ کملی والے جس نے کسی اور آدمی کو نہ دیکھا یا کسی آدمی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ صحابہ کہنے لگے واہ علی واہ علی، تو نے بہترین جواب دیا۔ حضرت علی حضور کی مسکراہٹ کے انتظار میں تھے، کملی والے نے سر یوں کر کے جھکایا اور آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ حضرت علی کہتے میں نے دیکھا نبوت والا دامن پھیلا اور فرمایا فاطمہ اللہ تجھے جزائے خیر دے دے، فاطمہ اللہ تیری مغفرت کر دے، فاطمہ اللہ تیرے درجے بلند کر دے، فاطمہ تو حیا کا دامن لے کے جائے۔ حضرت علی سے صحابہ کہنے لگے علی جواب تو نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ حضرت علی کہتے میں بھی رونے لگ گیا، میں نے کہا اس دعا کا حقدار میں نہیں، فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے تو علی کو جواب بتلایا، علی نے جواب دیا، محمد نے مسکرا کے دکھا دیا۔ کہتے مولانا حسین کا شان سناؤ۔ میں کہتا ہوں حسین کی ماں کے نام پر بیٹی کا نام رکھ، کہتا پرانا ہو گیا۔ میں نے کہا تو شان سننے کا حقدار کوئی نہیں۔ او لوگو اس مہینے کسی کی گھر والی کی گود آباد ہے، او لوگو کوئی ایسی مائی بیٹھی ہے اللہ اکبر ڈیلیوری کے دن آ گئے، آج جھولی پھیلا کے کہ اللہ بیٹی دینا میں نام کنیز فاطمہ رکھوں گی۔ یا اللہ ان جو جوانوں کو بیٹی دے اللہ اپنی بیٹی کا نام یہ زینب رکھے۔ کون زینب؟ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی۔ کون زینب؟ جو فاطمہ کی گود میں لوری لی۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وقت کا تابعی ہے، کہنے لگا فاطمہ الزہرا کی بیٹی سیدہ زینب 15 سال میرے پڑوس میں رہی، میرے مکان کی دیوار
دیوار کے ساتھ ہی رب کعبہ کی قسم میں نے زینب کو اس طرح تو کیا کبھی برقعے میں بھی 15 سال میں نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن جعفر طیار کی گھر والی بنی، اتنی بیمار ہو گئی اٹھ نہ سکی، زینب نبی کی نواسی۔ عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور آکے کہنے لگے زینب اتنی تو نانے کی شریعت نے اجازت نہیں، طبیب کے پاس جا کے حال بتا۔ اللہ اکبر، لیٹے میں ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا عبداللہ میرے سر کے سائی یہ ساری اجازت امت کی عورتوں کے لیے، فاطمہ کی بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح فاطمہ نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا یہ چہرہ تو خدا کو ہی دکھاؤں گی یا مصطفیٰ کو دکھاؤں گی، میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ اب اس گھر سے جنازہ تو جائے گا، فاطمہ کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں جمے گی، میں بھی یہ چہرہ جا کے نانا ابو کو دکھاؤں گی یا نانے کے خدا کو دکھاؤں گی۔ اللہ کرے تیرے میرے گھر میں زینب تو ایسی حیا والی ہو جائے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ او لوگوں نام میں تو مسلمان بن گئے، اللہ جل شانہ کردار میں مسلمان بنائے۔ واقعی میرے عزیزو اب صحت میری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اب ہڈیاں جسم جواب دے رہا ہے، اب بینائی جواب دے رہی ہے، اب کانوں کی سماعت جواب دے رہی ہے۔ اب لوگوں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری دعا چاہیے، اب پیسہ نہیں چاہیے، استقامت چاہیے، اب پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ الہی جو کلمہ سنا کے لوگوں کو رلاتا رہا، الہی ایسا زوال لائے کہ بغیر کلمے کے قبر میں چلا جاؤ، ایسا وقت نہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے منہ میں زمزم کی چمچی ڈالے کلمہ سنانے والا کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ بھی ایسا کام کر کے چلے جاؤ، خود قرآن نہ پڑھ سکے، اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے، اور لوگوں اللہ کے واسطے ایسے ادارے تلاش کرو۔ نہیں یقین آتا میں تمہیں ایک نہیں ہزاروں ادارے ایسے دکھاؤں گا جہاں آٹا ختم ہو گیا، جہاں گندم کے دانے ختم ہو گئے۔ اور لوگوں اگر یہ سفید پوشی میں تمہارے آگے سوال نہیں کرتے، اللہ کی قسم جب یہ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کے آگے روتے ہیں پھر ان کے رونے کی آواز دیکھا کرو، پھر ان کے ٹکڑے دیکھا کرو، یہ رو کے کہتے اللہ اگر میرے بچوں کا معاملہ ہوتا دے نہ دے پرواہ کوئی نہیں، لیکن اللہ ہمارے پاس تیرے محبت کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام۔ اور لوگوں ایک تو آج اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرو، اور دوسرا اپنے بال کو صحیح راستے پہ قبول کروا لو، کوئی دینی ادارہ بنا دو، کوئی مسجد کا ٹکڑا جگہ خرید دو، کوئی فلائی ٹرسٹ بنوا دو، کوئی پانی کا کنواں لگوا دو، ایسے علاقے میں جہاں گندلے پانی کا انتظام ہو پانی کا نل لگوا دو۔ اللہ کی قسم آپ دو یا نہ دو ادارے بھی چلتے رہیں گے، مساجد کا نظام چلتا رہے گا، بلکہ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا شاید آپ کو دل کو بھلی لگے تو عمل کرنا، نہ لگے تو فقیر ہوں، کون سا وزیر اعظم ہوں، کون سا میں اسمبلی میں بل پاس کروں گا، لیکن امید اچھی لگے گی۔ دو کام کرو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، جس کو سچے خیرے کہتے ہیں وہ ہوگی۔ صبح اٹھلا تمہیں وزیر پور کا بازار کھلا نظر آئے، ایک لکڑی کا گلہ بنوا لو، ایک ٹیل کا گلہ سا بنوا لو، اس گھر کے اس گلے کے اوپر اس ڈبے کے اوپر بہترین سا کسی پینٹر سے لکھواؤ نبی کے مہمانوں کے لیے، وہ گلہ لا کے اپنے گھر رکھ دو، بچوں سے کہہ دو، بیوی سے کہہ دو، ابا ابا سے کہہ دو روزانہ 5 نہیں تو 10 روپے، 10 نہیں تو 5 روپے، اگر 5 بھی نہیں تو چپکے سے گلے پہ یوں کر کے ہاتھ لگا دیا کر۔ رب کعبہ کی قسم تیرے میرے بستروں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، نبی کے مہمانوں کا نام دیکھ کے اس کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں جمعۃ المبارک کے دن جب مسجد میں تشریف لایا کرو، اللہ کے بندو بے شک تم نے 10 دینے ہو 50 دینے ہو، اپنی بیوی کا ہاتھ پھروا کے لایا کرو، بیٹی کا ہاتھ لگوا کے لایا کرو، ملازم کا ہاتھ، ابا بستر پہ لیٹے باپ کھاس کھاس کے تھک گیا، اس 10 روپے پہ باپ کا ہاتھ لگواؤ۔ پوچھو علماء اکرام سے، رحمت مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا اللہ جل شانہ نے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
یا آج اپنے ہاتھ سے پیسہ نکال، ورنہ اللہ کی قسم نکلے گا، خدا کی قسم نکلے گا، زبردستی نکالیں گے۔ چھپانے والا ایک ہوگا، نکالنے والے 10 آئیں گے۔ بیوی کہے گی میں نکال لوں، بیٹا کہے گا میں، بھائی کہے گا میں نکال لوں۔ اللہ اکبر۔ او لوگو، خدا پاک کی قسم ایمان بچانا بڑا مشکل